بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی پر بات کریں گے کہ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے روبرو سماعت ہوئی مقدمے کی، جہاں پر ڈی سی ایسٹ بھی پیش ہوئے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بھی تھے، باقی بھی سارے حکام موجود تھے۔ وہاں پر ڈی سی ایسٹ نے بڑی سادگی سے یہ کہا کہ شہر میں سیکیورٹی کا ہائی الرٹ ہے، اس لیے سیکیورٹی کے خدشات ہیں، لہٰذا ہم اس لیے ان کی درخواست پر جلسے کی اجازت نہیں دے رہے۔ موصوف بہت سادگی سے یہ کہہ گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس کے آگے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ تو جناب، جب سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے تو اس صورت کے اندر تو ہر قسم کی اجازت ہو سکتی ہے، جلسے کی اجازت ہو سکتی ہے، ریلی کی اجازت ہو سکتی ہے، جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اجازت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ آپ کے بڑے بڑے ایونٹس بھی تو سیکیورٹی ہائی الرٹ میں ہوتے ہیں۔ جتنے پی ایس ایل کی جو میچز ہوتے ہیں، پورا شہر بند کرا کے پی ایس ایل کے میچز کروا رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ مہینے ہی ایران کے صدر آئے اور پورا شہر بند کرایا، سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، تو اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہاں پر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے سامنے روبرو پیش ہو کر ڈی سی ایسٹ کہہ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر ضلع ایسٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ دونوں باتیں ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں۔ بھائی، عجیب منطق آپ پیش کر رہے ہیں ڈی سی ایسٹ صاحب۔ آپ کہاں سے ڈپٹی کمشنر اٹھ کر تعینات ہو گئے ہیں؟ اس طرح کے بیان اور اس طرح کا مضحکہ خیز بیان پیش کر رہے ہیں آپ۔ تو اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ شریف لوگوں کو سامنے کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں جو ان کو یہ سکھا کر بھیج رہے ہیں، گمراہ کن قسم کے جو ہے کہ بیانات دے رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ معاملات جو ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو پیش آ رہے ہیں، یہ ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے اور تاریخ پہ آ کے ہر تاریخ پر آ کے اپنا ڈرامہ پیش کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ باقی ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں، باقی تمام تنظیموں کی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بلکہ کہا گیا وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے، وہاں پر عقیل احمد عباسی صاحب نے ریمارکس دیے کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہاں پہ ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، قریب میں مزار قائد کے قریب ہی شارع قائدین پر جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا اور ریلی نکالی گئی وہاں پر تو کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں تھے، وہاں پر تو کوئی سیکیورٹی ہائی الرٹ نہیں تھی، لیکن وہ موصوف آئے اور انہوں نے جلسہ کیا اور چلے گئے، اور ہزاروں کا مجمع تھا اور کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آیا وہاں پر۔ تو اس پر جو ہے ڈی سی صاحب نے بڑی معصومیت کا اظہار کیا، کہا کہ ہم سے تو اجازت نہیں ملی، انہوں نے بغیر اجازت وہ جلسہ کر کے چلے گئے، اور جو ریاستی ادارے تھے، اتھارٹیز تھی، ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی کہ ہزاروں کا مجمع جمع ہوا اور وہ اپنا جلسہ بھی کر گئے، سیاسی سرگرمی بھی ہو گئی، بس تو یہ معاملات ہو گئے پھر۔ لیکن اس پر جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی کہ بھائی، بغیر اجازت اگر جلسہ ہوا ہے تو آپ نے کارروائی کیا کی؟ کیا آپ نے کسی کو پکڑا، کسی کو گرفتار کیا، کسی پہ لاٹھی چارج ہوئی؟ آپ نے کیا کیا؟ بغیر اجازت اگر کوئی آئے گا تو جلسہ کر کے چلا جائے گا تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ تو میاں، آپ کی اتھارٹیز کہاں گئی؟ آپ کی ریٹ کہاں ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، اور جو موصوف، جو پارٹی، جو تنظیم آ رہی ہے باقاعدہ اجازت دینے کے لیے درخواست دے رہی ہے کہ بھائی ہم اپنی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں، سیاسی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو ہے کہ ٹلا رہے ہیں۔ کتنے دن گزر گئے، پورا مہینہ گزر گیا، لیکن یہ
اجازت نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، دہشت گردی کی آڑ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، دہشت گردی کا بہانہ بنا کے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ کیا کریں گے اگر اس طرح سے معاملہ چلتا رہا؟ اس طرح سے معاملات چلنے والے نہیں ہیں، زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے۔ اگر ہم نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کو، جو سندھ حکومت کا وکیل ہوتا ہے، سندھ حکومت کی طرف سے موقف پیش کرتا ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈپٹی کمشنر ضلع ایسٹ دونوں وہاں پہ موجود تھے سماعت کے دوران۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس جناب عقیل احمد عباسی صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو تھا، ان کے ساتھ جو دیگر جو ہمارے رکن تھے سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے مبین لاکھو صاحب، 2 رکنی بینچ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر وہ کھڑے تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے تحقیقات کروائی نا تو معاملات بہت آگے تک چلے جائیں گے، اور پریشانی کس کے لیے ہوگی؟ پریشانی آپ لوگوں کے لیے ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے؟ یعنی کہ سندھ حکومت کے لیے ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات کر دی چیف جسٹس صاحب نے، یہ بہت بڑی بات کر دی کہ معاملات ہم نے تحقیقات کروائیں تو معاملات بہت آگے تک جائیں گے اور پریشانی آپ کے لیے ہوگی۔ اس طرح معاملات زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کہ خود سے ٹیکل کریں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر بڑی بڑی ہستیاں آئیں اور جلسہ کر کے چلے گئے، جلسہ کر کے چلے گئے، بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں اور آگے چلے گئے۔ ہم نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم نام لیں گے تو پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ہم نام لیں تو پھر لوگ جو ہے خفا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی آرڈر کریں۔ اور پھر جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر آرڈر کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے آرڈر عدالتیں نہ کیا کریں، اس طرح کے آرڈرز عدالتوں کو چاہیے کہ پاس نہ کیا کریں۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا اس پر مزید کہ کیوں نہ کریں ہم آرڈرز، کیوں نہ کریں ہم ڈائریکشنز۔ اتھارٹیز کس کے لیے ہیں؟ اتھارٹیز کا کام کیا ہے؟ اگر ہم آرڈرز نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہم آرڈرز کریں گے، ہم انہی چیزوں کے پیسے، اسی بات کے ہم پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ہمیں سرکار ریاست اسی بات کی تنخواہ دیتی ہے کہ ہم آرڈرز پاس کریں۔ ہمارا کام ہے آرڈر پاس کرنا، ہم قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بہت برہمی کا اظہار کیا اور اتھارٹیز کی شدید سرزنش کی وہاں پر کہ یہ معاملات آپ خود سے دیکھ لیں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے معاملات جو ہے زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے۔ اور پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اور ڈی سی ایسٹ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں جگہ کا تعین کر دے اور درخواست ہمیں دے دے تو ہم جو ہے کہ متعلقہ حکام سے مزید جو ہے کہ پوچھ کر یا ان سے رپورٹ لے کر ہم بتا دیں گے کہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس طرح سے تو اگر معاملات چلتے ہیں تو یہ تو پھر سے وہی معاملات ہو جائیں گے، تاخیری حربے استعمال کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہمت کر کے آئے اور وہ جلسہ کر کے چلے بھی گئے، تو ہم نے تو اس پر کچھ جو ہے کہ نام بھی نہیں لیے۔ لیکن اگر آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نئی درخواست دے دیں اور جگہ کا بتا دیں تو پھر جو ہے کہ ہم اس کو الاؤ کریں گے یا اس کو جو ہے کہ ریجیکٹ کریں گے، تو یا پھر جو ہے کہ سرد خانے کی نظر کر دیں گے، تو پھر اگر اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتا تو آپ اگر متعلقہ حکام سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم براہ راست کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر پاس کیا اور ایس پی ایسٹ کو رپورٹ سمیت طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 13 مئی تک جو ہے رپورٹ سمیت ایس پی ایسٹ جو ہے کہ عدالت میں پیش ہوں اور ہمیں بتائیں سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے۔ یہ ساری صورتحال جو سندھ ہائی کورٹ میں پیش آئی سماعت کے دوران جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ناظرین، اور یہ سماعت گزشتہ روز ہوئی تھی۔ آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ناظرین آپ یہ جان لیں کہ میڈیا کے اندر اس طرح سے کوریج بھی نہیں مل رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی سرگرمیاں ہیں
یا ان سرگرمیوں کے دوران جو رکاوٹیں ہیں ان تمام تر معاملات کو میڈیا کے اندر کسی طرح سے اسپیس بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو اس لیے منصف کی آواز نے اس چیز کو دوبارہ سے پٹ اپ کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور مزید اسی طرح کی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں اور کوشاں رہیں گے۔ آپ سے صرف درخواست اتنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔